نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 8ویں پارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 124 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی نشانی دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا محل کسے بنایا ہے۔ عن قریب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت رسید ہوگی اور سخت عذاب بھی ملے گا، اس وجہ سے کہ وہ دھوکہ دہی کرتے تھے یا وہ مکر کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے رسالت کا دینا یا کسی کو رسول مبعوث کرنا یا کسی کو رسول اور نبی بنانا، اس کے متعلق اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کریم کی اپنی منشا اور اپنی رضا پر ہے کہ وہ کس کو رسول بنانا چاہتا ہے، اور اللہ کے سوا یہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ خوب اس معاملے کو جانتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، یہ ولید بن مغیرہ نامی ایک آدمی تھا۔ وہ کہتا تھا، امیر آدمی تھا، سردار تھا، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر نبوت حق ہوتی تو میں آپ سے زیادہ نبوت کا حقدار تھا۔ میں مالدار بھی زیادہ ہوں، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میں عمر میں تجربے میں آپ سے، حکمت میں، ہر معاملے میں آپ سے میں بڑا ہوں۔ تو اگر واقعی نبوت کا آنا حق ہوتا تو نبوت مجھ پر آتی۔ اور اسی طرح ابو جہل نے یہ کہا کہ باخدا ہم اس وقت تک ان سے راضی نہیں ہوں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس اسی طرح وحی نہ آئے جس طرح ان کے پاس آتی۔ تو یہ دو معاملات ایسے ہوئے، ایک تو سیدھا انہوں نے کہا کہ اگر نبی ہی آنا تھا تو ولید بن مغیرہ نبی ہوتا، یہ امیر آدمی ہے، بزرگ بھی ہے۔ اور ابو جہل نے یہ کہا کہ ہم نہیں مانیں گے اس وقت تک جب تک جو بات اللہ کریم آپ پر وحی نہیں کرتا وہ ہم پر بھی وحی نہ کرے۔ تو اس سبب سے اللہ کریم نے پھر اس بات کا یہ جواب دیا کہ جب بھی ان کے پاس میرے محبوب کی طرف سے کوئی نشانی میں بھیجتا ہوں اور میرا محبوب ان سے بات کرتا ہے تو یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک جس طرح اللہ آپ سے بات کرتا ہے یا آپ پر وحی بھیجتا ہے ویسے ہم پر وحی نہ بھیجے، ویسی ہی نشانی جیسے آپ پر اترتی ہے ہم پر نہ اترے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا محل کسے بنانا ہے، کس کو وہ رسالت کے منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے، کس کو اس نے رسول بنانا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔
کیونکہ نبوت ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ نہیں، کہ انسان بڑا تہجد گزار ہے، انسان بڑا نیک پارسا ہے، اللہ کی عبادت بڑی کرتا ہے، یا مال اس کے پاس زیادہ، یا حکمت و تدبر اس کے بعد بڑی، یعنی کہ ظاہری طور پر جو انسان کے اپنے ذاتی افعال اور اعمال ہیں نا، نبوت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبوت اللہ کریم یہ بتا رہا ہے کہ خالصتاً یہ میں ہی جانتا ہوں کہ کس کو میں نے نبی بنانا ہے، اور اللہ کریم نے یہ فیصلے پہلے سے ہی کر رکھے۔ عالم ارواح میں بھی جب اللہ کریم نے روحوں کو پیدا کیا تو نبی کی روحوں کو ہی علیحدہ پیدا کیا، اور عالم ارواح میں جب نے اللہ کریم نے روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا تو انبیاء کرام کی روحوں سے علیحدہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرا رسول آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور نبی تو اللہ کریم نے پہلے سے ہی منتخب کر رکھے تھے، چنیدہ لوگ تھے اللہ کریم۔ اب جب چاہا اللہ کریم نے اپنے کسی نبی کو پیدا کیا اور مبعوث فرمایا، تو لہٰذا یہ کہنا یا اس بات پر گمان کرنا کہ میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑا کردار والا ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں بڑے قبیلے والا ہوں، تو اگر نبوت آنی ہے تو مجھ پر ہی کیوں نہ آئے۔ تو اللہ نے اس بات کو رد کیا کہ نبوت جو ہے اس کا تعلق کسی کے نسب کے ساتھ یا کسی کے کسب کے ساتھ نہیں۔ نبوت فقط اللہ کی اپنی مرضی ہے، اپنی منشا ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے، کائنات میں کوئی اور دوسرا نہیں جانتا۔ اب اس ایک میں اور فرق ہے۔ یاد رکھیے گا، جو رسول ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت بھی رسول ہوتا ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی رسول ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد نبی بنے، کیونکہ نبوت تو اللہ کریم نے آپ کو آپ کی پیدائش سے قبل عطا کر رکھی تھی، رسالت بھی اور نبوت بھی۔ اور ہر نبی جو آتے ہوئے یہ اعلان کرتا رہا کہ ہمارے بعد وہ آئیں گے جن کو خاتم المرسلین کہا جائے گا، خاتم النبیین کہا جائے گا، ان کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا۔ تو صدیوں سے جس نام کا لوگوں کو بتایا جاتا رہا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، یہ گمان کرنا کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، یہ سوائے کم عقلی اور جہالت کے نبوت کا اظہار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کی حکم سے 40 سال کی عمر میں کیا۔ اس کو کہتے ہیں بعثت، اعلان کرنا نبوت کا۔ لیکن نبی اپنی پیدائش سے قبل بھی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ فرق جو ہے انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبوت کا اعلان جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کی گود میں کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ہی نبی بنا دیا۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ کریم کے پاس ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، یا موسیٰ علیہ السلام نے بھی تقریباً 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، یا 60 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تو تب نبی بنے۔ نہیں، نبی بعثت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ فیصلے بعد میں نہیں کیے جاتے، یہ اللہ نے پہلے ہی ان کو نبی بنا دیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو وہ اسلام کے لیے کھول دیتا، کشادہ فرما دیتا، اور جس کو گمراہی پر رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے۔ گویا وہ بڑی مشکل سے
آسمان کی طرف یا بلندی کی طرف. اللہ نے یہاں پر لفظ السماء استعمال کیا نا, آسمان. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو نا, جب انسان بلندی کی طرف چڑھتا ہے نا تو کچھ دموں کچھ دیر کے بعد انسان کا جو سینہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے, سانس پھول جاتا ہے انسان کی, تھکنا شروع ہو جاتا ہے, سانس پھول جاتی ہے انسان. تو اللہ فرماتا ہے جس کو گمراہی میں انسان اللہ کریم رکھنا چاہتا ہے نا, اس کے سینے کو شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو یہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا, یہ جو ایمان دینا ہے, ہدایت کا کسی کو عطا کرنا ہے, اس کو بھی اللہ کریم نے اپنے فضل کے ساتھ جوڑا, اپنی مرضی کے ساتھ جوڑا, اپنی منشا کے ساتھ جوڑا. اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو ارادہ کر لیتا ہوں کہ اس کو میں نے اسلام پر لے کر آنا ہے, یا اس کے لیے میں نے خیر کا معاملہ کرنا ہے, ہدایت دینی ہے, اس کو سیدھے راستے پر لگانا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہوں. جیسے کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ کریم ایک نور عطا کرتا ہے, گمراہی میں پڑے ہوئے انسان کو ایک نور عطا کرتا ہے جس کے سبب سے جو ہے اس کا وہ گمراہی سے نکل کر, ظلمت سے نکل کر وہ نور میں آ جاتا ہے, ایمان میں آ جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہوں, فراخ کر دیتا ہوں, تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہے اور اسلام کو ترک نہ کرے. یہ جو انسان کو میسر آتی ہے نا, یہ والی شرح صدر جو ہے, یہ ایمان کی دولت مل جانے کے بعد میسر آتی. ایمان کی دولت مل جانے کے بعد میسر آتی ہے کہ انسان کا سینہ جو ہے, اللہ کریم کہتا ہے میں اس کو کھول دیتا ہوں, صدر اس کا سینہ کھول دیتا ہوں اور اس کے سینے میں نور ڈال دیتا ہوں, روشن کر دیتا ہوں. اور پھر دوسرا اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں گمراہی پر رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں اس کا سینہ شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہوں, اور وہ ایسے جیسے چڑھائی چڑھ رہا ہے. اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ذلت واقعہ فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب یہ اللہ کریم کی اپنی منشا اور اپنی رضا اور اپنی مرضی ہے, یہ فیصلے اس نے کر رکھے ہیں, جو ہم نے کل گفتگو کی تھی یا پرسوں کی تھی تقدیر پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو کچھ ہونا ہے قلم نے لکھ دیا اور اس کی سیاہی بھی کچک ہو گئی. تو ہر چیز جو ہے رب کریم نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے, کون صاحب ایمان ہوگا, کون کفر پر رہے گا. یہ ارادہ رب کریم نے پہلے سے کر رکھا, یہ پہلے سے کر رکھا ہے. ہر چیز اللہ کے ارادے پر ہے, اللہ کے ارادے پر. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا, تو وہ ہونے لگ جاتی ہے, یا ہو جاتی ہے, یا ہوتی رہتی. تو اب یہ اللہ کی اپنی منشا پر ہے, کون سا کام کس وقت ہونا ہے یہ لکھا جا چکا ہے, یہ لکھا جا چکا ہے, اس کا امر اللہ کریم نے نازل کر رکھا ہے. اب اپنے اپنے وقت کے ساتھ ہر ایک کام جو ہے اسی کے حکم کے مطابق, اسی کے امر کے مطابق وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے. اسی کو تقدیر کہتے ہیں, اسی کو اجل کہتے ہیں, اسی کو امر کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے چاہا اس نے رقم کر دیا, اس نے لکھ دیا, اب وہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کریم نے یہ لکھ دیا اور یہ سارے کا سارا معاملہ انسان کا اس کی ہدایت دینا یا گمراہ کرنا اس کے اپنے ارادے پر ہے, تو پھر انسان سے سزا اور جزا کا معاملہ کہاں گیا؟ اگر اس کے ارادے میں یہ بات تھی کہ اس کو میں نے کافر ہی رکھنا ہے تو پھر اس کا کیا قصور؟ یا اگر اس نے ارادہ کیا کہ اس کو میں نے ایمان والا رکھنا ہے تو پھر اس میں اس کی کون سی خوبی, اس کو کس بات کا انعام کہ اس نے ایمان قبول کیا تو اس کو جزا دی جائے اور اس نے کفر اختیار کیا اس کو سزا دی جائے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. جب ہے سارے کا سارا اس کا ارادہ تو پھر یہ سزا اور جزا کا معاملہ کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب سادہ سے یہ ہے کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ ایسے اعمال کرے گا جس کے سبب سے یہ ہدایت سے دور رہے گا. اللہ نے پکڑ کر کسی کو گمراہ نہیں کیا, اللہ نے پکڑ کر کسی کو گمراہ نہیں کیا, نہ پکڑ کر اللہ کی کسی کو ہدایت پر لے کر آتا ہے. اب یہ اس کا جو فضل ہے نا,
یہ اللہ جس کو اپنا فضل گنوا رہا ہے کہ یہ فضل یہ ہے اس کا کہ اس کے ذہن کو رب کریم حق کے لیے کھول دیتا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کے سبب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطہ نور کا لگ جاتا ہے، ایک نقطہ۔ اب بات سمجھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی اگر اس حدیث مبارک کو انسان سمجھ لے کہ جب ایک اچھا کام کیا کسی نے تو اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک نور کا نشان لگ جاتا ہے، اور اسی طرح جب وہ نیک کام کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت یافتہ بندے کا کام، ہدایت یافتہ بندے کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ برے اعمال کرتا ہے تو ہر برا کام کرنے کے سبب سے اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے، اور جو انسان پھر برائی کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا، اپنے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا، مگر چونکہ رب کریم ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ یہ بندہ یہ کیا کرے گا، یہ اس کے علم میں ہے، اس لیے اس نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، ہر چیز کو لکھ رکھا ہے کہ اس کو پہلے سے علم ہے۔ بھائی میں آج پیدا ہوں، اس صدی میں پیدا ہوں، میری 60 سال عمر ہے، میں نے کب پیدا ہونا ہے جی، میں نے کتنی زندگی بسر کرنی ہے، میں نے کتنے نیک اعمال کرنے ہیں، میں نے کتنے برے اعمال کرنے ہیں، بلکہ ایون یہاں تک کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ میرا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جنت میں کون سا درجہ مجھ کو ملے گا، اگر میں جنت میں جاؤں گا یا اللہ نہ کرے جہنم میں جاؤں گا تو کس درجے میں رہوں گا، یہ سارے کے سارے جو معاملے ہیں یہ رب کریم کے علم میں پہلے سے ہیں۔ جب اس کے علم میں ہے تو اس نے لکھ دیے ہیں، اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اس کو ہم جو لوح محفوظ میں لکھا گیا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے ایک دوست نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر سارا کچھ لکھا گیا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو ٹالتی ہے، تو جو لکھا ہے اس کو دعا ٹالتی ہے، تو پھر یہ کیسے بات ہوئی؟ جب لکھا گیا، انسان کا مقدر لکھ دیا گیا تو پھر دعا کیسے ٹالتی ہے؟ اس کا بھی جواب سمپل سا ہے کہ اللہ کریم کے یہ بھی تو بات علم میں تھی کہ یہ معاملہ اس کا زندگی کا اس قدر چلے گا، پھر یہ بندہ دعا کرے گا، اس دعا کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور اس کے بعد کا معاملہ یہ ہوگا۔ یہ کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے نا سارا کچھ لکھا ہوا، کل کیا ہونا ہے مجھے علم نہیں، لہذا تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جب دعا سکھلائی گئی نا، اب مجھے زندگی میں یہ بتائیں کہ آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ ہر ایک بندہ اپنے لیے دعائیں مانگتا کہ نہیں مانگتا؟ کیا ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں؟ جی، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا، کون سی دعا مقبول ہوگی اور کون سی دعا مقبول دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ دین کے ساتھ جڑا، اللہ کی تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم کہتے ہیں لکھا ہوا ہے تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تو برا ہوگا، تیری برے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے لکھ دیا ہے کہ تو برائی کرے گا، تو برائی کرے گا۔ جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 39 ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 39 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے نا، یمحو اللہ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وَیُثْبِتْ، اور جو چاہتا ہے اس کو زندہ رہنے قائم رہنے دیتا ہے۔ اس میں لوح محفوظ میں اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو رہنے دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ کتاب اس کے پاس ہے، کتاب اس کے پاس ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اختیار اس رب کریم کے پاس ہے، جو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس وہم سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ میں برا آدمی ہوں تو لہٰذا میں برائی کر رہا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے مقدر میں یہ لکھا ہو
کہ تو ایک زندگی کے مقام پر جا کر اللہ کریم سے یہ دعا کرے گا، اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ لہٰذا اس لیے دعا سکھلائی گئی کہ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہا کرو۔ کب وہ گھڑی آئے گی جو اللہ نے مقدر میں آپ نے لکھ رکھی ہے کہ اس وقت یہ بندہ دعا کرے گا، اس کی دعا کو میں قبول کروں گا، لہٰذا اس لیے دعا سکھلائی گئی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بندہ برائی پر ہے اس کو جبرن اللہ کریم نے برائی پر رکھا ہوا ہے۔ پھر اگر گمان کر لیا جائے، تقدیر کا معنی یہ لے لیا جائے کہ ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے، لہٰذا اس کے بعد پھر سزا اور جزا کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ ہے نا برا آدمی ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ اچھا آدمی ہے، پھر سزا اور جزا کا فیصلہ مقصد ہی کوئی نہیں بچتا۔ لہٰذا یہ تقدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کریم نے کر لیا تھا، نہیں، فیصلہ نہیں تھا، اس نے اپنے علم سے یہ جان رکھا تھا کہ یہ برا آدمی ہے، اس لیے اس نے کتاب میں لکھ دیا، اس کا سارا معاملہ لکھ دیا۔ بس سمپل سا اتنا تقدیر کا معاملہ ہے۔ باقی معاملات جو ہیں اتنی گہرائی میں انسان کو جانا نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک حد تک انسان سوچ سکتا ہے، اس کے آگے تو نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے۔ تو ایمان بھی کہتے اسی کو ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے لکھ دیا اور قلم خشک کر دیے، تو پھر اس پر ایمان لے کر آنا یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے نا۔ اس پر زیادہ کوشچن نہیں کرنے چاہیے، جتنی سمجھ آ جائے اس کو لے لینا چاہیے، جہاں سمجھ نہ آئے وہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑانے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ معاملات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہماری سمجھ سے وہ تقدیر کا کیا معاملہ ہے، کیسے وہ بدلتا ہے، کیسے لکھے ہوئے کو مٹاتا ہے، کیسے نیا لکھتا ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ہماری عقل اور بصیرت سے باہر ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریم ہمارے لیے ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔